अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट हिशाम खान और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल पॉडकास्ट सीरीज़ लेट्स टॉक एजुकेशन। ये सीरीज़ पाकिस्तान कोएलिशन फॉर एजुकेशन के ताउन से पेश की जा रही है। इस सीरीज़ के ज़रिए हम पाकिस्तान की तालीम, खुसूसन लड़कियों की तालीम को दरपेश मसाइल के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं और इन मसाइल को हल करने के लिए किन किन इक़दामात की फ़ौरन ज़रूरत है। इसी सिलसिले में आज हम एक नहायत मुनफरिद और अहम मौजू के साथ हाजिर हुए हैं, जो है क्लाइमेट चेंज का। ये क्लाइमेट चेंज है क्या और इसके पाकिस्तान की तालीम पर क्या असरात पेश हो सकते हैं या हो चुके हैं। इसी सिलसिले में हमारे साथ आज मौजूद है आयशा खान साहिबा, जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं सिविल सोसाइटी कोएलिशन फॉर क्लाइमेट चेंज। जी अस्सलाम वालेकुम आयशा, वेलकम टू लेट्स टॉक एजुकेशन। कैसी हैं आप? Thank you Isham. Assalamu alaikum to you as well. Walaikum salam. So you're traveling and I think you're in California right now, so we would like to thank you on behalf of the team for making time and I'm sure जो हमारे व्यूअर्स हैं तो उनको बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो नई भी होगी और फ्रूटफुल भी होगी उनके लिए। Very happy to be on your program हिशाम, क्योंकि ट्रैवल मैं कर रही हूँ और इस वक्त मैं असल में एरिज़ोना में हूँ। Right. तो इससे एहसास भी होता है कि जो शख्स क्लाइमेट चेंज पे काम करता है ना, तो वो हर चीज को क्लाइमेट चेंज की लेंस से ही देखता है। तो जब मैं ओशन के करीब होती हूँ, मुझे कैलिफोर्निया में सी लेवल राइज का ख्याल आता है। अब मैं एरिज़ोना में, यहाँ मैं डेजर्ट एरिया को देख रही हूँ, मैं इनके वेदर पैटर्न चेंजेस को देख रही हूँ। यहाँ जो लोग मुझसे बात करते हैं और जो कहते हैं कि ऐसी आंधी, ऐसा तूफान, इस वक्त बारिश हमने पहले कभी नहीं देखी थी, और हैरान होते हैं, तो मेरे जहन में यही चीज आती है, यही ख्याल कि ये सब क्लाइमेट चेंज का हिस्सा है। बार बार ये चीजें नेचर दोहरा रहा है, हमें याद दिला रहा है, लेकिन आम आदमी जो है वो इसको इस तरह नहीं देखता, ये ग्रास्प करता। वो इसको सिर्फ समझता है वियर्ड फिनोमेना, ये क्या हो रहा है, ऐसा पहला नहीं हुआ। लेकिन आइंदा क्या होने वाला है और इसकी पहली वजूहात क्या है जो बिल्ड इन होके अब ये मैनिफेस्टेशंस हमें दिखा रही हैं, उसका एहसास यहाँ भी लोगों को नहीं है। तो मैं समझती थी कि शायद पाकिस्तान में लोगों को इतनी नॉलेज या अवेयरनेस नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि कहीं भी लोगों को डे टू डे लेवल पे ना इस चीज का ख्याल नहीं है। अच्छा, आपने अच्छा किया जो है, योर आंसर एक्चुअली गॉट मी थ्रू टू द फर्स्ट क्वेश्चन के जो व्यूअर्स हमारे, जिनको शायद बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन और हो सकता है बिल्कुल हो ही ना, तो अगर मैं आपसे चाहूँ कि आप एक्सप्लेन करें थोड़ा सा व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज, है क्या ये और क्या क्या इन्फॉर्मेशन एक आम पाकिस्तानी के पास होने की ज़रूरत है, तो अगर प्लीज़ उस पर थोड़ी रोशनी डाल दें आप। देखिए, मैं माउंटेन कम्युनिटीज के साथ काम करती हूँ और मेरी अपनी अवेयरनेस जो थी क्लाइमेट चेंज के बारे में, वो वहीं से शुरू हुई थी। क्योंकि आज से अगर आप 10, 15, 20 साल पहले जाएं तो क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में लोग इतनी बात नहीं करते थे। एनवायरनमेंट के बारे में जरूर बात होती थी, एनवायरमेंटल मिनिस्ट्रीज थी, एनवायरमेंटल इश्यूज थे, लेकिन एक बुनियादी फर्क है एनवायरनमेंट में और क्लाइमेट चेंज में। एनवायरनमेंट जो है, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, वो हर मुल्क खुद भी कर सकता है। अगर आप अपनी एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करें, अपने वेस्ट मैनेजमेंट को इम्प्रूव करें, अपनी बाकी चीज़ें, जो दरख्त ना काटें, जो भी चीज़ एनवायरनमेंट को डिग्रेड करती है, वो आपके कंट्रोल में होती है। क्लाइमेट चेंज एक ऐसी चीज़ है जिस पे कोई एक मुल्क तनहा काम नहीं कर सकता, क्योंकि ये इमिशंस हैं, ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सबसे अहम किरदार अदा करती है। तो ये इमिशंस जब वार्मिंग करना शुरू करते हैं एटमॉस्फेयर में, तो एक पॉइंट आ जाता है जिसको हम कहते हैं टिपिंग पॉइंट, कि इससे ज्यादा अगर प्लैनेटरी टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो बहुत सी चेंजेस आएंगी, उसके इम्पैक्ट्स होंगे। और सबसे पहला इम्पैक्ट तो ग्लोबल वार्मिंग से हीट आइलैंड्स बनने शुरू हो जाते हैं, गर्मी इतनी ज्यादा पड़नी शुरू हो जाती है कि लोगों की बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। दूसरी चीज, इसका असर पानी पे पड़ता है, क्योंकि जब गर्मी तेज पड़ती है तो बर्फ तेजी से पिघलती है, ग्लेशियर्स तेजी से पिघलते हैं, और पानी पे आपको पता है हमारा सारा दारोमदार है, जिंदगी पानी के बगैर मुमकिन नहीं है। तो वो हाइड्रोलॉजिकल इम्बैलेंसेस जो है ना, वो बुरी तरह मुतासिर करेंगे। उससे सी लेवल राइज होगा तो कई मुल्क जो हैं वो बिल्कुल ही गायब हो जाएंगे, जो आइलैंड कंट्रीज हैं। हम साउथ एशिया का हिस्सा हैं,
ہم جو ہمالیہ، کاراکورم، ہندو کش ماؤنٹین رینجز ہیں، ان کے پانی کے ریسورسز پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. اگر ایکسیلریٹڈ میلٹنگ ہوگی تو ہمارے یہاں فلڈنگ ہوگی، جو کہ اب سائنس کہہ رہی ہے. کلائمیٹ سائنس پروجیکشنز جب کرتی ہے تو ماڈلنگ پروجیکشنز ہوتی ہیں، وہ اتنی ایکوریٹ نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں کہ اس کا لو کانفیڈنس، اس کا میڈیم کانفیڈنس، اس کا ہائی کانفیڈنس. لیکن جو بھی سیناریو آپ اٹھائیں اس میں یہی لگتا ہے کہ 2040 تک ایکسیلریٹڈ میلٹنگ یعنی تیز برف پگھلے گی، ہماری طرف سیلاب آئیں گے، اس کے ساتھ جو جڑے ہوئے نقصانات ہیں وہ لوگوں کو اٹھانے پڑیں گے، اور اس کے بعد پھر پانی کا سورس ہی کم ہو جائے گا تو واٹر سکیرسٹی آ جائے گی. واٹر سکیرسٹی کے ساتھ پھر آپ کی خوراک جڑی ہوئی ہے، آپ کی انرجی، آپ کی لائیولیہوڈ اور باقی ساری چیزیں. تو اس کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤتھ ایشیا میں ہم نے اپنی ہیومن سیکیورٹی کیسے بہتر بنانی ہے، جو کہ ایک سب سیٹ بن جاتی ہے واٹر سیکیورٹی کی، تو پھر ہم سب کو مل کے کام کرنا پڑے گا. اور ہر ایک کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ ایک ایونچویلٹی ہے جو اسپیکولیٹو نہیں ہے، جو بہت زیادہ جس کے امکان ہیں کہ وہ ہو جائے گی. اور پاکستان میں ہم اس لیے زیادہ متاثر ہوں گے کیونکہ ہمارے پاس پہاڑ بھی ہیں، آپ دیکھیں پلین ایریاز بھی ہیں، ایرڈ سیمی ایرڈ ایریاز بھی ہیں، کوسٹل ایریا بھی ہے، ڈیزرٹ ایریا بھی ہے. تو ہر جگہ لوگوں کو ڈفرینٹ طریقے سے اس کو ٹیکل کرنا پڑے گا. تو جو اڈیپٹیو ریزیلینس ہم نے اپنے لوگوں کے اندر پیدا کرنی ہے، اس کے لیے آج جو بچے پیدا ہو رہے ہیں، اب یو این کی ایک نئی رپورٹ نکلی ہے، وہ کہتی ہے کہ وہ 7 times more ایکسٹریم ایونٹس کا انہیں سامنا کرنا پڑے گا. تو یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے جسے ہم لائٹلی لے سکتے ہیں یا ہمیں اگنور کرنا چاہیے. یہ ہماری نمبر 1 پرائیورٹی ہونی چاہیے، بلکہ ہماری کیا دنیا بھر میں یہ لوگوں کی نمبر 1 پرائیورٹی ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے ساتھ باقی ہر چیز جڑی ہے. آپ کی اکنامک لائف، سوشل لائف، ہیلتھ، ویل بینگ. یہ کووڈ کی بھی کچھ وجوہات لوگ کلائمیٹ چینج سے جوڑتے ہیں کہ یہ جو وائرسز نئے نئے اب آ رہے ہیں، یہ کیا اس کی وجہ سے ہوا کہ کلائمیٹ تبدیل ہوا اور یہ ساری چیزیں. تو کلائمیٹ چینج کو اب آپ پیریفرل سے سینٹر سٹیج پہ لے آئے ہیں اور اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، آپ کی گفتگو سے مجھے یاد آیا کہ کچھ مہینے پہلے ڈیوڈ ایٹنبرا کی ایک ڈاکیومنٹری میں نے دیکھی، اینڈ ہی واز بیسکلی سیئنگ آل دیٹ جو ابھی آپ نے کہا کہ ریپڈ رائز جو ٹیمپریچر کا ہے، کہ جو زمین ہے ہماری اس کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے. دین ہی واز ٹاکنگ اباؤٹ the glaciers melting and then some of the countries being wiped out. وہ اس قسم کی، تو وہ اب ساری باتیں جو ہے نا اب وہ مجھے اب سمجھ آنا شروع ہوئی ہیں when you explained that. تو میرے خیال میں واقعی you're right کہ اس کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے. اچھا، ہمارا فوکس تو ہے بیسکلی ایجوکیشن پہ، اور ہم جاننا یہ چاہ رہے ہیں کیونکہ آئی فیل پرسنلی بھی اور جنرلی اگر ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاکستان کے اگر جو ہے انڈرسٹینڈنگ کو دیکھتے ہیں تو ہمارا جو نالج ہے وہ بہت ہی کم ہے. جاننا ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ ہمارے لیے ایکسپلین کر دیں کہ کلائمیٹ چینج کا ایجوکیشن پہ کیا امپیکٹ ہے، کہ مطلب جو ہے اس کی وجہ سے ہماری ایجوکیشن کس طرح متاثر ہوگی یا ہو رہی ہے. دیکھیے، یہ putting the cart before the horse والی بات ہے. پہلے تو ہم نے پورے ایجوکیشن سسٹم کو دیکھنا ہے کہ موجودہ جو سسٹم ہے وہ کس طرح ایجوکیشن ٹرانسفر کر رہا ہے، فرام دا ٹیچر ٹو دا اسٹوڈنٹ. کیا اس کی کوالٹی مطمئن ہے یا نہیں ہے. ہمارے یہاں 2-3 پیرلل سسٹمز چل رہے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں پرائیویٹ سیکٹر ایجوکیشن ہے، پبلک سیکٹر ایجوکیشن ہے، مدرسہ ایجوکیشن ہے. پرائیویٹ میں بھی کچھ ہائی اینڈ ہیں، کچھ لو اینڈ ہیں. وہاں کی جو کوالٹی ہے اس کو بھی صرف کیونکہ وہ انگلش میڈیم میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ لرننگ آؤٹ کمز جو ہیں وہ ہمیں مل رہے ہیں. پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گرل چائلڈ ایجوکیشن جو ہے اس کا وہ لیول نہیں ہے جو بوائز کو ملتی ہے ایجوکیشن. فرام پرائمری ٹو مڈل اسکول ان کا ریٹ آف ٹرانزیشن آلریڈی ڈراپ ہو جاتا ہے، مڈل سے ہائی میں اور زیادہ ڈراپ ہو جاتا ہے، پھر ہائر میں بہت ہی کم ہو جاتا ہے. تو ہمیں اپنے پورے ایجوکیشن سسٹم کو فوکس جو ہے نا اس وقت جو مجھے نظر آتا ہے، کیونکہ جب ارتھ کوئک 2005 ہوا تھا تو ہم نے آزاد کشمیر کے پی میں کافی کام کیا تھا. ہیلتھ اور ایجوکیشن سینٹرز جو ہیں
ان کی ریکنسٹرکشن کی, لیکن ریکنسٹرکشن کے ساتھ ہمارا یہ بھی معاہدہ تھا یہ ارتھکویک ریکنسٹرکشن اینڈ ریہیبلیٹیشن اتھارٹی کے ساتھ کہ ہم 2 سال پھر اس کی آپریشنل رسپانسبلٹی بھی لیں گے. تو وہاں فیس ٹو فیس میرا پبلک سیکٹر ایجوکیشن کے ساتھ انٹریکشن ہوا, اور ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ جو کوالٹی ہے اور جو میتھڈالوجی ہے ٹیچنگ کی وہ کتنی روٹ لرننگ پہ ڈپینڈنٹ ہے. تو وہ کوگنیٹو جو ہے ٹیچنگ اور لرننگ اس پہ فوکس نہیں کرتے. اور دوسری چیز ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ انکریج بھی نہیں کرتے انڈیپینڈنٹ اینڈ کریٹو تھنکنگ اور انالیسس, اور سائنس اور ایجوکیشن جو ٹیکنالوجی ہے اس کی طرف رجحان بہت کم رہتا ہے. تو جب ایک چیز آپ اس طریقے سے پڑھاتے ہیں لوگوں کو جس میں آپ انکریج نہیں کرتے کیوریوسٹی اور ان کو آپ انکریج نہیں کرتے کہ آپ ایک ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو دے سکتے, اس کو جسٹیفائی کیجیے. تو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہی فی الحال مجھے لگتا ہے کہ غلط طریقے سے آگے چل رہا ہے. لیکن ہیونگ سیڈ سو, ایجوکیشن میں جو انوائرمنٹ ہے یا نیچر آپ کہہ لیجیے, اس کی جو رسپیکٹ ہے یہ آپ پہلے دن سے بچوں کو سکھا سکتے. کلاس روم کی انوائرمنٹ کو صاف رکھنا, اپنے ڈیسک کو خود صاف رکھنا, ٹریش کو گاربیج میں پھینکنا, اسکول میں آپ اپنا پلے گراؤنڈ وغیرہ جو ہے وہ بچوں کی آپ ڈیوٹی لگا سکتے ہیں صفائی کرنے کی. تو جب آپ ایک بچپن سے یہ ماحول کریٹ کرتے ہیں کہ نیچر از سم تھنگ دیٹ نیڈس ٹو بی ریسپیکٹڈ, آپ کی جو امیڈیٹ انوائرمنٹ ہے, جو بھی چپس کا ڈبہ ہے, جوس کا ڈبہ ہے, اس کو ادھر ادھر نہ پھینکیں, اس کو کچرے کے ڈبے میں ڈالیں, تو ایک آپ کی اپنی نیچرل کانشیسنیس بڑھ جاتی ہے. اور اس کے ساتھ جب پھر آگے آپ زندگی میں چلتے ہیں تو باقی جو چیزیں بھی آپ سیکھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ نیچر کی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں. ہمارے یہاں میں نے دیکھا ہے کہ ہم انوائرمنٹ اور نیچر کی رسپیکٹ نہیں کرتے, اس کو انجوائے کرنے. آپ واکس بھی دیکھیں جو کلین اپ کیمپین کے لیے آپ اسکول کے بچوں کو لے کے نکل جاتے ہیں, اس وقت وہ ساری چیزیں اٹھا کے لے آئیں گے, لیکن جب خود واکس پہ جائیں گے تو وہی پیپسی کی بوتل, کوک کی بوتل یہاں پھینکی, وہ ڈبہ ہر جگہ پھینکی. بالکل. تو یہ چیزیں ہمیں گھر پہ, اسکول میں, اور رسپیکٹ جو چیز ہے نا یہ ہر چیز پہ اپلائی کرتی ہے. رسپیکٹ فار ادر پیپلز ویوز, ٹالرنس, رسپیکٹ فار نیچر, جنرلی رسپیکٹ از اے گڈ ورڈ ٹو یوز, کہ آپ دوسروں کو رسپیکٹ سے ٹریٹ کریں گے تو وہ آپ کو رسپیکٹ سے ٹریٹ کریں گے. سو دس از سم تھنگ آئی فیل لیکنگ, ہمیں زیادہ ضرورت ہے. اور میں نے تو بہت کوشش کی تھی ان اسکولوں میں کہ میں اسمبلی میں جو لیکچرز دیے جاتے ہیں نا صبح 10 منٹ, جب سارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو ہر اسٹوڈنٹ کو بلا کے یا انوائرمنٹ پہ یا کسی ایسی چیز پہ جس پہ آپ چاہتے ہیں کہ ویلیو سسٹم جو ہے لوگوں کا, تعلیم کے ساتھ جو ہمارا تربیت کا حصہ ہے اس کو ہم بہتر بنائیں, تو ان سے شارٹ سپیچز کروائیں ان ٹاپکس پہ. یہ ہمارے اسکولوں میں جو فوکس ہے نا وہ ان چیزوں پہ نہیں ہے. کچھ پرائیویٹ اسکولز میں ہے, اور وہاں سے جو بچے ہیں جب میں ان کے ساتھ بات چیت کرتی ہوں تو I'm actually quite amazed کہ ان بچوں کی کتنی absorptive capacity ہوتی ہے سیکھنے کی. اسپنج کی طرح جو آپ ان کو بتا رہے ہوتے ہیں یہ absorb کر رہے ہوتے ہیں. تو بچپن سے آپ کے دل میں جو چیز آ جاتی ہے نا وہ آپ پھر بڑے ہو کے بھی آگے لے کے چلتے ہیں. لیکن جن بچوں میں یہ نہیں ڈالی جاتی وہ پھر نہیں ہے وہاں, اور بڑے ہو کے وہ چیز کو اڈاپٹ کرنا الگ چیز ہے, اور دل سے بچپن سے اس کو اپنا ایک حصہ سمجھ کے استعمال کرنا الگ چیز ہے.